السلام علیکم۔ صداقت شاہ دل کے مریض تھے اور ڈاکٹرز نے انہیں ذہنی دباؤ سے دور رہنے کا مشورہ دے رکھا تھا، لیکن اس وقت جو پریشانی تھی وہ خود کو اس سے کسی طور علیحدہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک طرف ان کی جوان سال بیوہ بیٹی کا کلیجہ نوچ لیا گیا تھا، تو دوسری طرف ان کی آنکھوں کا نور عالم شاہ غائب تھا۔ ان حالات میں انہوں نے حوصلہ چھوڑ کر بیٹھ جانے کی بجائے اپنے آہنی اعصاب کے مالک ہونے کا ثبوت دیا تھا اور ممکنہ طور پر اپنے تعلقات کی ڈوریں ہلا کر مسائل سے نمٹنے کی سعی کر رہے تھے۔ عالم شاہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بالا ہی بالا بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ چاچڑ اور اس کے گروہ سے ہونے والے ٹکراؤ کے بارے میں جو معلومات ان کے پاس آئی تھیں، ان کے مطابق چاچڑ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس حملے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کے 3 ساتھی غشی کی حالت میں گرفتار ہوئے تھے اور چند ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سچل نے جس گاڑی میں سرمد اور عالم شاہ کی موجودگی کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں بھی انہیں سب خبریں مل گئی تھیں۔ گاڑی چوری کی تھی اور اس کے سواروں نے پولیس کے تعاقب سے بچنے کے لیے گاڑی چھوڑ کر پیدل فرار ہونے کو ترجیح دی تھی۔ پولیس والوں نے اس صورت میں بھی ان کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کا اندازہ تھا کہ انہوں نے یزدانی ہاؤسنگ اسکیم کے آس پاس مفرور افراد کو کھویا ہے۔ ایک شک یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اس ہاؤسنگ اسکیم میں کہیں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم پولیس انہیں وہاں تلاش کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پولیس کے اس شک کو صداقت شاہ نے سنجیدگی سے لیا تھا اور کچھ مشترکہ دوستوں کے ذریعے یزدانی کو پیغام بھجوایا تھا کہ اگر ان کا بیٹا اس کی قید میں ہے تو وہ اس کی واپسی کے لیے معقول رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یزدانی نے عالم شاہ اور سرمد کی اپنے پاس موجودگی سے قطعی انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ بالکل بند گلی میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف نواسے کی بازیابی بھی ممکن نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس کے لیے بھی وہ بڑے بڑے ذرائع سے لطیف سمروں پر دباؤ ڈلوا رہے تھے۔ اس ناکامی نے انہیں اس نہج پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے مشتعل معتقدین اور مزاروں کو لطیف سمروں پر چڑھائی کی اجازت دے دیں۔ اس سے لطیف سمروں کا تو ظاہر ہے براہ راست کچھ نہ بگڑتا، لیکن خون ریزی ہوتی تو کچھ ایسے لوگ ضرور درمیان میں کود پڑتے جو لطیف سمروں کو بچے کی واپسی کے لیے قائل کر کے چھوڑتے۔ وہ کوئی بہت زیادہ پارسا شخص نہیں تھے اور ماضی میں روحانی اور سیاسی ساکھ بنائے رکھنے کے لیے چھوٹے موٹے کھیل کھیلتے رہے تھے، لیکن اس حد تک کبھی نہیں گئے تھے کہ انسانی جانوں کا بے دریغ ضیاع کروانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اب بھی سخت دکھ اور اشتعال میں ہونے کے باوجود وہ اپنی فطری رحم دلی کے سبب کئی بار سوچنے کے باوجود حکم جاری کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے، اور ان کی یہ ہچکچاہٹ قربان شاہ کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا کھویا تھا اور اب ہر قیمت پر اس بیٹے کی واحد نشانی کی واپسی کے خواہاں تھے۔ صداقت شاہ کی ہچکچاہٹ اور قربان شاہ کے اضطراب نے مل کر ماحول کو خاصا تناؤ زدہ کر دیا تھا، اور اس وقت وہ دونوں تنہا بیٹھک میں موجود اپنے اپنے طور پر غور کر رہے تھے۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ملازم اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ سائیں ایک چھوکری آئی ہے، بولتی ہے سائیں صداقت یا سائیں قربان شاہ میں سے کسی سے ملاقات کروا دو، بہت اہم معلومات دینا ہے۔ ملازم نے عاجزی سے انہیں اطلاع دی۔ کچھ نام پتہ نہیں بتایا اس لڑکی نے اپنا؟ قربان شاہ نے روب سے پوچھا۔ نہیں شاہ سائیں، بہت پوچھا پر کچھ نہیں بتاتی، کہتی ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئی ہوں اور جو بتانا ہے وہ بس شاہوں میں سے کسی کو بتاؤں گی۔ ملازم نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اسے بھیج دو، دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے۔ ان حالات میں وہ ایسی کسی پراسرار ملاقاتی کو اہمیت دینے پر مجبور تھے۔ تربیت یافتہ ملازم نے ایک ملازمہ کے ذریعے لڑکی کی مکمل جامہ تلاشی کے بعد اسے خدمت میں حاضر کر دیا۔ سلام سائیں، لڑکی جس نے اپنا چہرہ اوڑھنی کے پلو سے چھپا رکھا تھا، دونوں کے آگے باری باری ہاتھ جوڑتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں چھوری بول، کیا بات ہے جو تجھے صرف ہم ہی سے کرنی ہے؟ قربان شاہ نے اس کے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں سمرو سائیں کی حویلی میں کام کرتی ہوں، شاہ سائیں اور آپ کو اپنی عقل کے حساب سے ایک راہ سجھانے آئی ہوں۔ لڑکی کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی، لیکن وہ تو اس کا تعارف سن کر ہی حیران رہ گئے تھے۔ کس نے بھیجا ہے تجھے؟ صداقت شاہ کڑکے۔ کسی نے نہیں سائیں، اللہ پاک کی قسم، میں اپنے دل کے کہنے پر آئی ہوں۔ مجھے پتہ لگا تھا کہ چھوٹے شاہ سائیں کے اغوا کو لے کر بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے، تو میں نے سوچا میں اس خون خرابے کو روک سکی تو یہ بڑا کام ہوگا، اسی لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں چلی آئی ہوں۔ سائیں سمرو کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ میری بوٹیاں کروا کر چیل کووں کو کھلا دیں گے۔ وہ ایسے کانپ رہی تھی جیسے چشم تصور سے خود کو چیل کووں کی خوراک بنتے دیکھ رہی ہو۔
جو بولنا ہے جلدی بول دے چھوکری، ہمارے پاس زیادہ فضول باتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ اس بار صداقت شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے بس اتنا کہنا تھا سائیں کہ آپ سائیں سمرو کی حویلی پر حملے کا خیال دل سے نکال دیں۔ مجھے اچھی طرح خبر ہے کہ چھوٹے سائیں کو وہاں نہیں رکھا گیا ہے۔ حملہ کرنے سے بے گناہ لوگوں کی جانے جانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تیری دی اطلاع اتنی انوکھی نہیں ہے چھوکری۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ لطیف سمرو نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی ہیں جو بچہ حویلی میں رکھ کر بیٹھا ہو، لیکن ہم چپ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ جتنا خون بہتا ہے بہنے دو۔ ہمارے خاندان سے وفاداری کا دعویٰ کرنے والے خاندان کے وارث کے لیے خون نہیں بہائیں گے تو اور کون سا وقت آئے گا ان کی وفاداری کا ثبوت دیکھنے کے واسطے؟ قربان شاہ نے نہایت سرد مہری سے اپنا فیصلہ سنایا۔ اگر میں آپ کو خون بہانے کے سوا کوئی دوسری راہ دکھا دوں تو لڑکی اس بار پر اعتماد محسوس ہوئی۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ اور جو بولنا ہے جلدی بول۔ قربان شاہ نے چڑچڑے پن کا اظہار کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سائیں سمرو نے حویلی میں موجود 2 بیویوں کے علاوہ ایک خفیہ نکاح شہر میں بھی کر رکھا ہے۔ شہر والی بیوی سب سے خوبصورت اور لاڈلی ہے۔ اس بیوی سے بھی سائیں سمرو کا ایک بیٹا ہے۔ آپ ان ماں بیٹے کے بدلے اپنے وارث کا سودا کر لیں۔ اس کا یہ انکشاف کوئی معمولی نہیں تھا۔ واقعی ایسا تھا تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں پے در پہ سوالات کر کے اس بارے میں لڑکی سے سوالات کرنے لگے، جن کے نتیجے میں انہیں معلوم ہوا کہ لطیف سمرو کی وہ خفیہ بیوی ایک سابقہ فلم سٹار تھی، جسے ایک فلاپ فلم کے بعد دوسری فلم میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری زبوں حالی کا شکار نہ ہوتی تو شاید اپنے حسن کے بل بوتے پر اسے مزید مواقع مل جاتے۔ 3rd کلاس ایکٹنگ کی وجہ سے وہ ٹیلی ویژن پر بھی جگہ نہیں بنا سکی اور چند ایک کمرشلز کرنے کے بعد نجی محفلوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگی۔ ایسی ہی ایک محفل میں سمرو کا اس سے ٹاکرا ہوا اور وہ اس پر ایسا فریفتہ ہوا کہ اس کی ماں کی ہر شرط مان کر اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب پچھلے 2.5-3 سال سے وہ سمرو کی بیوی تھی اور اس سے سمرو کا تقریباً 1.5 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ سمرو جب بھی شہر جاتا تھا اپنی اس بیوی کے پاس ضرور ٹھہرتا تھا۔ خاندان میں کسی کو اس کی اس خفیہ شادی کا علم نہیں تھا، لیکن اونچی دیواروں والے خاندانوں کے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ جو بات وہ ساری دنیا سے چھپائے رکھتے ہیں وہ ان کے ملازمین کے علم میں آ جاتی ہے۔ صداقت شاہ کی خدمت میں حاضر سمرو کی اس ملازمہ کو بھی حال ہی میں اس بات کا علم ہوا تھا اور اب اس نے یہ راز ان کے روبرو کھول دیا تھا۔ تم سمرو کی ملازمہ ہو، تمہارا خاندان بھی یقیناً اس کا خدمتگار ہوگا۔ ہم نے سنا ہے اپنی حکم عدولی کرنے والوں اور غداروں کے ساتھ وہ بہت سختی سے پیش آتا ہے۔ پھر تم نے کیسے اتنی بڑی جرت کر لی کہ اس کے خلاف ہمیں ٹپ دینے چلی آئیں؟ اس کی فراہم کردہ معلومات کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن صداقت شاہ اب بھی اس کی طرف سے مشکوک تھے۔ کچھ جذبے خوف سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں شاہ سائیں۔ میں بات کھل جانے کی صورت میں اپنا انجام جانتی ہوں، لیکن مجھے سائیں سمرو سے زیادہ کسی اور سے وفا نبھانے کی فکر ہے۔ سرمد آپ کا جانثار ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس جانثاری میں اس کا ساتھ دوں، اس لیے میں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ سرمد سے میرا فون پر رابطہ ہو جاتا تو میں آپ کو زحمت نہیں دیتی۔ کل سے میں اسے فون کر رہی ہوں لیکن اس کا فون بند جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اب بھی میں نے کچھ نہیں کیا تو خواہ مخواہ خون خرابہ ہو جائے گا، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں امید رکھوں گی کہ میرا جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا بیکار نہیں جائے گا۔ اس نے حسب دستور ہاتھ باندھ کر سلام کیا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹ گئی۔ صداقت شاہ اور قربان شاہ میں سے کوئی بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کر سکا۔ نقیب کی لاش اندھیرے تہہ خانے کے سرد فرش پر پڑی تھی اور سرمد اور عالم شاہ اس جیسے انجام سے بچنے کے لیے فرار کی راہ بنانے میں مصروف تھے۔ باتھ روم کی دیوار پر تو نقیب نے اپنا کام تقریباً مکمل کر لیا تھا، اس لیے وہ دونوں تھوڑی سی کوشش کے بعد اینٹیں اکھاڑ کر دیوار میں اچھا خاصا شگاف بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب سیوریج کے پائپ میں خلا بنانے کا مرحلہ تھا۔ اتنے موٹے اور مضبوط پائپ کو توڑنا آسان بات نہیں تھی، وہ بھی ایسی صورت میں کہ ان کے پاس کوئی بھاری اور مضبوط شے نہیں تھی جس سے وہ پائپ پر ضرب لگا سکتے۔ ہوتی بھی تو وہ یہاں ہونے والے کام کی بھنک اوپر والوں کو ملنے کی غلطی کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں احتیاط اور تیزی سے یہ کام نمٹانا تھا، اسی لیے سرمد کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی عالم شاہ اس کے ساتھ اس کام میں شریک ہو گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اب اسے اس گندے اور بدبودار واش روم میں ابکائیاں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ نقیب کی موت نے اس کے لیے سب بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر اسے خود کو نقیب جیسے دردناک انجام سے بچانا ہے
تو جد و جہد کرنا ہوگی۔ طبیعت کی نفاست پسندی اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بے بسی اور تکلیف کے عالم میں مرنے کا احساس اس گندے واش روم میں آزادی کی جد و جہد کرنے کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر اس نے ابھی یہ تکلیف نہیں اٹھائی تو بعد میں بے بس ہو کر اس گندے واش روم کا استعمال کرنے پر بھی مجبور ہوگا، اور اس غذا اور پانی کو بھی قبول کرنا پڑے گا جو یقینی طور پر انسانوں کے لائق نہیں تھے۔ مزاج کی نزاکت سے ہٹ کر، چونکہ اپنے مشاغل کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر خاصا مضبوط تھا، اس لیے سرمد کا بھرپور ساتھ دینے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ اپنے اس کام کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ وقفے وقفے سے تہہ خانے کے دروازے کے چوکھٹے سے بھی جھانک کر دیکھ آتے تھے کہ کہیں کوئی نیچے تو نہیں آ رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی سنگن نہیں تھی۔ شاید ان پر باقاعدہ ستم ڈھانے سے قبل انہیں تنہائی، بھوک اور پیاس کے ذریعے توڑنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کافی حد تک وہ اس عذاب میں مبتلا ہو بھی چکے تھے، لیکن ابھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی کہ ان کے قوی کمزور پڑ جاتے۔ نقیب مرتے مرتے انہیں فرار کی راہ بتا کر ان پر بڑا احسان کر گیا تھا۔ وہ اس احسان کے بدلے نقیب کے لیے تو اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی بے گور و کفن پڑی لاش کو کفنانے دفنانے کا انتظام کر پاتے، لیکن یہ طے تھا کہ اگر یہاں سے صحیح سلامت نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے تو نقیب کی بیوہ ماں اور بہن کے لیے اتنا کچھ ضرور کر ڈالتے کہ نقیب کی روح پرسکون ہو جاتی۔ اپنے پاس موجود نقیب کے معمولی اوزاروں سے پوری رات انہوں نے اتنی جانفشانی سے جد و جہد کی کہ بظاہر ناممکن محسوس ہونے کے مضبوط پائپ میں بھی شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیوار کے مقابلے میں یہ شگاف چھوٹا بنا تھا، لیکن دونوں کسی نہ کسی طرح اپنے جسم کو سکیڑ کر اس شگاف سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کوشش میں ان کے جسموں پر کافی خراشیں بھی آئیں، لیکن یہ وقت خراشوں پر توجہ دینے کا نہیں تھا۔ وہ دونوں عجیب جوش کسی کیفیت میں سیوریج لائن کی شکل میں بنائی گئی اس سرنگ میں آگے بڑھنے لگے۔ اپنے لمبے قد کی وجہ سے انہیں قدرے سر جھکا کر چلنا پڑ رہا تھا، ورنہ سرنگ ایسی تھی کہ درمیانے قد کا کوئی فرد آسانی سے اس میں سے چل سکتا تھا۔ سرنگ میں داخل ہوتے وقت انہوں نے نقیب کے اوزاروں سمیت ٹارچ بھی ساتھ لے لی تھی، لیکن اس چھوٹی ٹارچ کی روشنی اب بہت کم ہو چکی تھی۔ خوش قسمتی سے سرنگ میں اتنا زیادہ اندھیرا بھی نہیں تھا کہ انہیں ٹارچ جلانے کی ضرورت پیش آتی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اس سرنگ میں ایسے خفیہ سوراخ اور دراڑیں وغیرہ رکھی گئی ہیں جن کے ذریعے روشنی اور ہوا کی معمولی مقدار اندر آتی رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انہیں وہاں گپ اندھیرے اور گھٹن کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اور وہ آسانی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ سرنگ ان کے اندازے سے کہیں زیادہ طویل ثابت ہوئی تھی اور وہ کافی دیر میں اس کے دوسرے سرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ دوسرا سرا بند تھا اور نقیب نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اس بند سرنگ سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ عالم شاہ اور سرمد اپنے اپنے طور پر سرنگ کی دیواروں اور چھتوں کو ٹھونک بجا کر باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ کہیں کوئی بٹن یا ابھار ایسا نہیں تھا جس سے راستہ کھولا جا سکتا، اور یہ ایک تشویشناک بات تھی۔ اگر وہ سرنگ سے نکلنے کا راستہ نہ ڈھونڈ پاتے تو حقیر چوہوں کی طرح وہاں پھنس کر رہ جاتے، اور بازل اور اس کے ساتھیوں کے لیے انہیں پکڑ لینا مشکل ثابت نہ ہوتا۔ خود کو اس انجام سے بچانے کے لیے وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مار رہے تھے کہ اس مقام پر جہاں چھت کا سرنگ کی بند دیوار سے اتصال ہو رہا تھا، سرمد کا ہاتھ ایک ہینڈل سے ٹکرایا۔ اس نے ہینڈل کو پکڑ کر کھینچا تو چھت کا ایک حصہ ایسے نیچے آنے لگا جیسے وہ کسی دراز کو کھینچ رہا ہو۔ وہ حصہ پوری طرح نیچے آ گیا تو وہ دونوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کے سامنے ایک بغیر پٹ کی کھلے شیلف والی الماری موجود تھی، جس میں لکڑی کے مضبوط تختوں کو اس طرح جوڑا گیا تھا کہ نیچے والا شیلف سب سے چوڑا تھا اور اوپر کی طرف جاتے ہوئے تختوں کی چوڑائی اس طرح بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی تھی کہ ایک سیڑھی سی بن گئی تھی۔ وہ دونوں پھونک پھونک کر قدم رکھتے اس سیڑھی کے ذریعے اوپر پہنچے۔ اونچائی زیادہ نہیں تھی۔ سرمد جو آگے تھا اس نے باہر نکلنے سے قبل پہلے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ وہ بہت زیادہ سامان سے بھرا ہوا ایک خاصا بڑا کمرہ تھا۔ یہاں فی الوقت کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ اس نے عالم شاہ کو لائن کلیئر ہونے کا اشارہ دیا اور وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکل آئے۔ اوپر پہنچ کر اسے وہ ہینڈل ڈھونڈنے میں دشواری پیش نہیں آئی جس کو کھینچنے پر وہ شیلف والی الماری نما سیڑھیاں تیزی سے اوپر آ گئیں۔ اب بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس الماری کے نیچے کوئی خفیہ راستہ یا سرنگ موجود ہے۔ وہ دونوں مدھم روشنی والے اس کمرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔
کمرے میں ایک طرف لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر ڈھیر تھا تو دوسری طرف انسلے کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ ایک حصے میں انہیں لوہے اور ٹن پر مشتمل کباڑ بھی نظر آیا۔ اسی نوعیت کی چند ایک چیزیں مزید موجود تھیں اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کمرہ سٹور روم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ طے نہیں تھا کہ وہ کس جگہ موجود ہیں۔ جس جگہ بھی موجود تھے خطرے کی حد سے بہرحال باہر نہیں تھے۔ یزدانی ہاؤسنگ سکیم سے شروع ہونے والی سرنگ اگر یہاں آ کر کھل رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس جگہ کے مالک بھی وہی لوگ ہیں، اور مخالفین کی جگہ پر موجود ہونے کا مطلب تھا بدستور خطرے میں ہونا۔ میں دروازے کے پاس جا کر جائزہ لیتا ہوں کہ ہم کس جگہ ہیں اور یہاں سے نکلنے کے کیا امکانات ہیں۔ سرمد نے سرگوشی میں عالم شاہ سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا کہ دروازے کی طرف سے ایسی کھٹ پٹ سنائی دی جیسے کوئی دروازہ کھول رہا ہو۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگ کر کپڑوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے۔ چند ثانیوں میں ہی دروازہ کھلا اور کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا۔ یہ دیکھیں سر، یہ سٹور تو بہت بڑا ہے، لیکن یہاں خاصا سامان موجود ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں دوسرا خالی سٹور کھلوا دوں۔ وہ دونوں اپنی جگہ اس طرح دبکے ہوئے تھے کہ سر باہر نکال کر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اس کوشش میں وہ آنے والوں کی نظروں میں آ جائیں گے، لیکن آوازیں بہرحال صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے تم سے کہا ہے نا نظر کہ یہی سٹور روم چاہیے، تو تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ دوپہر تک سارا کاٹ کباڑ خالی کرواؤ اور یاد رکھنا کہ آئندہ یہاں اپنی مرضی سے کچھ نہیں رکھوانا۔ باس نے یہ سٹور روم اپنے خاص مال کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، یہاں صرف وہی رکھا جائے گا۔ سخت لہجے میں بولتے ہوئے اس شخص کی آواز ان کے لیے اجنبی نہیں تھی، وہ 100% بازل تھا، عرفان اللہ کا سب سے با اختیار اور سر چڑھا بندہ، جو اپنے اختیارات کے بل پر ہر ایک سے سخت لہجے میں بات کر سکتا تھا۔ اوکے سر، آپ اطمینان رکھیں، سٹور روم دوپہر سے پہلے پہلے خالی ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے بھی آپ کی ہدایت یاد رکھی جائے گی۔ بازل کے سخت لہجے کے مقابلے میں اس شخص کا لہجہ خاصا مؤدبانہ تھا۔ میری ہدایت بھولنے کی غلطی کی تو اپنی مینیجری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ہم بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لاتے ہیں تو ایک ہی جھٹکے میں واپس بھی پٹخ دیتے ہیں۔ جو ہماری مرضی کے مطابق کام نہ کرے وہ بندہ ہمارے کس کام کا؟ بازل نے رعونت سے کہا۔ میں نے کہا ہے نا سر کہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی، تو یقین کریں نہیں ہوگی۔ اس شخص نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی۔ جواباً بازل زبان سے کچھ بولنے کے بجائے ایک ہنکارہ بھر کر رہ گیا۔ پھر ان لوگوں کے جاتے ہی قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اب کیا کریں سائیں؟ کمرے کے خالی ہونے کا اطمینان ہونے پر سرمد نے عالم شاہ سے پوچھا۔ یہ بات وہ لوگ نوٹ کر چکے تھے کہ دروازہ دوبارہ سے باہر سے بند کر دیا گیا ہے، اس لیے وہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کپڑے کی اتنی بڑی لاٹیں ہیں، ان کے بیچ میں خود کو چھپا لیتے ہیں۔ جب ان لاٹوں کو یہاں سے شفٹ کیا جائے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل جائیں گے۔ عالم شاہ نے تجویز پیش کی جو ان حالات میں خاصی معقول تھی۔ اس تجویز پر فوراً عمل کیا گیا۔ حسب توقع وہاں جلد ہی اٹھا پٹخ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مزدور مینیجر کی زیر نگرانی تیزی سے کمرہ خالی کرنے لگے۔ وہ مینیجر جو بازل کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اب مزدوروں کو بے دریغ گالیاں دیتے ہوئے انہیں ہدایات جاری کر رہا تھا۔ شاید اس طرح وہ بازل سے اٹھائی جانے والی بے عزتی کا غصہ بھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسین، ایک کام کرو، وہ خنزیر کی اولاد بازل میرے آفس میں پڑا آرام کر رہا ہے، اس کے لیے کچھ پینے پلانے کا انتظام کرو۔ سور کی اولاد کا موڈ اچھا رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شراب اور عورت میں الجھائے رکھو۔ ایسا کرنا کہ مس سیمی کے ہاتھ اس کی خاطر کا سامان بھجوا دینا، وہ بڑی چلتا پرزا ہے، سنبھال لے گی اسے۔ سامان کی اٹھا پٹخ کے دوران ہی انہوں نے مینیجر کی آواز سنی۔ وہ شاید کسی کو فون پر ہدایات دے رہا تھا اور انگریزی زبان کا استعمال کرنے کی وجہ سے بلا تکلف بازل کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ سامان کی منتقلی کا سلسلہ جاری رہا اور آخرکار وہ بھی کپڑوں کی لاٹوں کے ساتھ اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیے گئے۔ دوسری جگہ منتقل ہونے پر بھی وہ فوری طور پر باہر نہیں نکلے، بلکہ جب آس پاس مچی ہلچل بالکل معدوم ہو گئی تو تب اپنی پناہ گاہ سے باہر آئے۔ یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے بھی زیادہ اٹاٹ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے جلدی ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، لیکن ذرا سا کھول کر دیکھنے پر باہر بیٹھے مزدور صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان مزدوروں کی موجودگی میں باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اپنی بے لباسی کی وجہ سے وہ مزدوروں میں گھل مل کر بھی نہیں نکل سکتے تھے کہ فوراً ہی لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جاتی۔ سائیں، وہاں دوسری طرف ایک واش روم ہے،
عالم شاہ ابھی دروازے پر ہی اٹکا ہوا تھا کہ سرمد مکمل جائزہ لے کر آ گیا اور اسے خبر دی۔ سرمد کی نشاندہی پر اس نے جا کر دیکھا، گزارے لائق واش روم تھا، لیکن وہاں جو سب سے اچھی چیز نظر آ رہی تھی وہ ایک کھونٹی پر لٹکے ہوئے کپڑے تھے۔ ان دونوں نے تیزی سے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ ایک معمولی کپڑے کا شلوار قمیض تھا، جبکہ ایک دھاری دار پاجامہ اور قدرے میلی سی آدھی آستینوں کی بنیان تھی۔ سرمد نے قمیض شلوار عالم شاہ کے حوالے کر دی اور خود بنیان اور پاجامے سے کام چلایا۔ یہاں انہوں نے واش روم کی سہولت سے بھی استفادہ کیا اور خود کو خاصا بہتر محسوس کیا۔ خالی پیٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فی الحال کوئی تدبیر نہیں تھی، لیکن واش بیسن کے نل سے چلو بھر کر انہوں نے اپنی اپنی پیاس ضرور بجھا لی۔ یہ پانی اس پانی سے بہرحال بہت بہتر تھا جو تہہ خانے میں انہیں فراہم کیا گیا تھا۔ اب ان کے سامنے یہاں سے نکلنے کا مسئلہ تھا۔ وہ وقفے وقفے سے کمرے کے دروازے سے جھانک کر دیکھتے رہے۔ بالآخر مزدوروں نے وہاں سے ہٹنا شروع کر دیا۔ تمام مزدور ہٹ گئے تو وہ دونوں احتیاط سے باہر نکلے۔ یہ ایک کھلا برآمدہ سا تھا جس میں قطار سے کئی کمرے بنے نظر آ رہے تھے۔ یہ شاید آفس ایریا تھا، کیونکہ برآمدے کے آگے اچھی خاصی کھلی جگہ کے بعد کافی بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی، اور عمارت کی ساخت و بناوٹ سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی عمارت ہے۔ دونوں عمارات کو ایک مشترکہ بلند چار دیواری نے گھیر رکھا تھا۔ اس چار دیواری پر خاردار تار بھی بچھے ہوئے تھے، اور آمد و رفت کے لیے واحد راستے کے طور پر لوہے کا وہ مضبوط اور بڑا سا پھاٹک ہی نظر آ رہا تھا، جس پر مضبوط کاٹھی کا ایک مسلح چوکیدار متعین تھا۔ رات کا وقت ہوتا تو ان کے لیے نہ تو خاردار تاروں سے ڈھکی بلند چار دیواری مسئلہ بنتی، نہ ہی مسلح چوکیدار، لیکن دن کی روشنی میں تو یہ صورتحال تھی کہ وہ کچھ کرنے سے قبل ہی نظروں میں آ جاتے۔ ان گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں۔ ایک ستون کے پیچھے کھڑے وہ دونوں امکانات کا جائزہ لے رہے تھے کہ سرمد نے سرگوشی میں برآمدے کے سامنے کھڑی 3-4 گاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ چاروں گاڑیاں ہی مہنگی اور جدید تھیں، لیکن کسی کے بھی اندر یا باہر ڈرائیور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹرائی کر لیتے ہیں، عالم شاہ اس سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، اور پھر دونوں نے نہایت احتیاط سے گاڑیوں تک کا 10-15 قدموں کا فاصلہ طے کر لیا۔ ابھی وہ وہاں پہنچے ہی تھے کہ اپنے عقب میں ایک کمرے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا۔ دونوں تیزی سے ایک گاڑی کی آڑ میں دبک گئے۔ باہر نکلنے والا شخص اپنے حلیے سے کوئی چپڑاسی وغیرہ محسوس ہو رہا تھا، جس نے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی خود پر جمی نظروں سے قطعی بے خبر، وہ برآمدے میں بائیں جانب آگے بڑھا اور سب سے آخری دروازے میں غائب ہو گیا۔ اس کے اوجل ہونے کے بعد وہ دونوں حرکت میں آئے اور گاڑیوں کے دروازے چیک کرنے لگے۔ پہلی 2 گاڑیوں کے دروازے انہیں لاک ملے۔ تیسری گاڑی کا دروازہ چیک کرتے ہوئے قسمت نے ان کا ساتھ دیا۔ اس گاڑی کے آگے اور پیچھے دونوں جانب کے دروازے ان لاکڈ تھے۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر اندر رینگ گئے۔ گاڑی کشادہ تھی، اس لیے دونوں ہی نشستوں کی درمیانی جگہ سمانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر خاموشی سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو اچھی بات ہے، دوسری صورت میں سواریوں کو یرغمال بنا کر نکلنا پڑے تو بھی جھجکنا نہیں ہے۔ عالم شاہ نے سرگوشی میں سرمد کو ہدایت دی، جس کی اس نے شد و مد سے تائید کی۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ اتنی جد و جہد کے بعد بھی دوبارہ پھنس جانے کا مطلب ہوگا وہ خود کو نقیب لاشاری جیسے انجام کے سپرد کر دیں۔ فی الحال تو انہیں انتظار جیسے صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑا۔ گاڑی جانے کس کی تھی اور کب اس شخص کو یہاں سے نکلنا تھا؟ اگر وہ کوئی وزٹر ہوتا تو جلد واپسی کے امکانات تھے، دوسری صورت میں تو شام 6 بجے سے پہلے گاڑی کا ہلنا مشکل تھا۔ اس طرح کی باتیں سوچتے اور ایک دوسرے کے سامنے ان کا اظہار کرتے ہوئے وہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آدھا پون گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ انہوں نے کچھ آوازیں سنی، ایک مردانہ آواز اور اس کے ساتھ ہی سریلا سا نسوانی کہا۔ وہ دونوں آپس میں بات کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ عالم شاہ اور سرمد نے خود کو مزید دبکا لیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آنے والے کس گاڑی میں بیٹھیں گے، البتہ دل ہی دل میں دعا ضرور کر رہے تھے کہ وہ ان کی والی گاڑی کے مالک ہوں، اس طرح ان کی مشکل ذرا جلد آسان ہو جاتی۔ دعا نے قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ وہ جس گاڑی میں موجود تھے اس کا اگلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ تمہاری کمپنی میں مزہ آیا مس سیمی۔ اگر مجھے کام سے نہ جانا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا پسند کرتا۔ دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کے بجائے وہ فی الحال باہر ہی کھڑا اپنے ساتھ یہاں تک آنے والی لڑکی سے مخاطب تھا۔ آواز سن کر عالم شاہ اور سرمد دونوں ہی گنگ رہ گئے۔ وہ 100% بازل تھا، یعنی وہ جس گاڑی میں یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے وہ بازل کی تھی۔ آپ اپنی فرصت میں دوبارہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سر، میں تو روزانہ ہی یہاں موجود ہوتی ہوں، سیمی نے جواب میں فراخ دلی سے اسے پیشکش کی۔
وہ پچھلے دروازے سے ٹیک لگائے ایک خاص ادا سے کھڑی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ گاڑی کے شیشے رنگین تھے اور باہر سے دیکھنے پر اندر کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اوکے، تو پھر جلد ہی تم سے ایک بھرپور ملاقات ہوگی۔ بازل کا انداز معنی خیز تھا۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے ہلکا سا کہا لگایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی گولی کی طرح وہاں سے نکلی۔ گیٹ کراس کرتے ہی اس نے موبائل پر کسی سے رابطہ کیا۔ میں نکل گیا ہوں، تم لوگ مجھے جوائن کر لینا، بس 2 گاڑیاں اور 4 بندے کافی ہوں گے۔ زیادہ رش لگانے کا مطلب ہوگا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروانا۔ ہم جتنی خاموشی اور بے نیازی سے کام لیں گے، اتنی ہی آسانی سے مال شفٹ ہو جائے گا۔ لیکن خیال رکھنا کہ تم لوگوں کی تیاری بھرپور ہونا چاہیے تاکہ کوئی اپسیٹ ہونے پر بھرپور جواب دے سکو۔ کوئی سوال ذہن میں ہو تو تم مجھ سے ابھی پوچھ سکتے ہو۔ وہ اس کی سرد اور سخت آواز اچھی طرح سن سکتے تھے۔ اوکے، تو پھر ملتے ہیں۔ دوسری طرف کی بات سننے کے لیے اس نے ذرا سا توقف کیا، پھر مختصر سا جملہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی گاڑی میں پرشور موسیقی بجنے لگی۔ پرشور ہیجان خیز موسیقی کے ساتھ ساتھ بے حد تیز رفتاری سے دوڑتی گاڑی بازل کی شخصیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ دروازہ کھول کر چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سرمد نے اشارے سے عالم شاہ سے دریافت کیا کہ آیا بازل کو قابو میں کر لیا جائے، لیکن اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے بازل کی گفتگو کا جو حصہ سنا تھا، اس نے اسے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بازل کہاں اور کس مال کی ڈلیوری لینے جا رہا ہے۔ اچانک ہی گاڑی میں چلنے والی موسیقی بند ہو گئی اور بازل کی آواز سن کر انہیں اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک بار پھر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسے بھاگ سکتے ہیں وہ دونوں؟ وہ بولنے سے زیادہ دھاڑا، لیکن پھر خاموش ہو کر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ انہیں ہر حال میں تلاش کر کے دوبارہ قبضے میں لو۔ میں مل میں بھی ہائی الرٹ کرتا ہوں۔ انہیں کسی حال میں نکلنے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھیڑیے کی طرح گررا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ تہہ خانے سے ان کا غیاب ظاہر ہو گیا ہے اور بازل کو اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ ہیلو میرو، ہاں دیکھو، خفیہ راستے سے 2 افراد کی مل میں داخلے کی اطلاع ہے۔ تم سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دو کہ چڑیا کا بچہ بھی مکمل اطمینان کے بغیر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اپنے 2-4 خاص بندے ساتھ لے کر انہیں چپے چپے پر تلاش کرو۔ اب وہ دوسری کال پر مصروف تھا۔ خیال رکھنا، انہیں ہلکا نہیں لینا۔ وہ لڑنے بھڑنے میں ماہر لوگ ہیں اور خالی ہاتھ بھی کم نہیں ہیں۔ وہ جس طرح فون پر ہدایات دے رہا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ شدید غصے میں بھی اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ اس کال کے بعد بھی اس نے مزید ایک اور کال کی اور مزید ہدایات جاری کیں، لیکن اس کی گاڑی کی رفتار میں قطعی کمی نہیں آئی۔ فون کالز کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد موسیقی بھی دوبارہ جاری ہو گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ سفر جاری رہنے کے بعد اس نے گاڑی روک لی۔ میں پہنچ گیا ہوں پوائنٹ پر، مال کب تک نکلے گا؟ وہ ایک بار پھر فون پر مصروف ہو گیا۔ مطلب آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ دوسری طرف سے جو جواب دیا گیا، اسے سن کر اس نے اندازہ قائم کیا اور فون کان سے لگائے لگائے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ اس کی آواز معدوم ہوئی تو سرمد نے رسک لیتے ہوئے سر اٹھا کر باہر جھانکا۔ وہ فون کان سے لگائے سڑک پار جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نکل چلیں سائیں، موقع اچھا ہے۔ اس نے عالم شاہ کو بھی بتی سبز ہونے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں گاڑی سے باہر تھے۔ بہت دیر محدود جگہ پر دبکے رہنے سے جسم کچھ اکڑ گیا تھا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد ہاتھ پیر کھلنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ارادہ ہے سائیں؟ وہ آہستہ قدموں سے بائیں جانب حرکت کر رہے تھے، لیکن نظریں سڑک پار موجود بازل پر جمی ہوئی تھیں، جو اب موبائل کان سے ہٹا کر ایک پان کی دکان پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ 1 عدد موبائل اور تھوڑی رقم حاصل کرنا ہے، عالم شاہ نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے سن کر سرمد پہلے تو حیران ہوا، پھر شاید بات سمجھ آ گئی اور بغور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ یہ علاقہ ماحول کے اعتبار سے باقی شہر سے ذرا مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ سڑک بہت اچھی حالت میں نہیں تھی، لیکن اس پر سے مسلسل ہیوی ٹریفک گزر رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف دکانیں اور چائے خانے وغیرہ موجود تھے، لیکن ان کی تزئین و آرائش پر توجہ نہیں دی گئی تھی اور خاصی میلی میلی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ اطراف میں چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان خواتین کا وجود تک نہیں تھا، البتہ بچے ضرور دکھائی دے رہے تھے، جو یقیناً دکانوں کے پیچھے جاتی گلیوں میں موجود کچے پکے مکانوں کے مکین تھے۔ ہوا میں نمی اور نمکینی کا بڑا ہوا تناسب سمندر کی قربت کا اعلان کر رہا تھا۔ ادھر اس گلی میں چلتے ہیں۔ سرمد نے ایک پتلی سی گلی کی طرف اشارہ کیا تو عالم شاہ نے قدم اس جانب بڑھا دیے۔ اپنے اجاڑ حلیوں اور معمولی لباس میں وہ اس جگہ نمایاں نہیں ہو رہے تھے کہ ارد گرد کم و بیش انہی جیسے حلیے والے مزدور پیشہ افراد کی بہتات تھی۔
گلی میں داخل ہو کر عالم شاہ نے سرمد کے انتخاب کی داد دی۔ اس پتلی سی گلی میں چند ایک مکانات کے ہی دروازے موجود تھے اور زیادہ تر کھڑکیاں اور ہوادان ہی دکھائی دے رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ مکانات کی عقبی گلی تھی، جبکہ دوسری جانب موجود سپاٹ دیوار اس فیکٹری کی تھی، جس کی چمنی سے نکلتا ہوا دھواں انہوں نے سڑک سے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ فیکٹری کی سپاٹ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اب انہیں شکار کا انتظار تھا۔ یہ انتظار طویل نہیں تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے طویل محسوس ہوا۔ تقریباً 5-6 منٹ کے وقفے سے انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو گلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ موبائل فون پر بات کرتا ہوا آ رہا تھا اور اتنا مگن تھا کہ ان دونوں کی موجودگی پر توجہ بھی نہیں دی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے قریب سے گزر کر 2 قدم آگے نکلنے دیا، پھر ایسی پھرتی سے اس پر حملہ آور ہوئے کہ بیچارے کو آواز نکالنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ عالم شاہ نے موبائل اس کے ہاتھ سے گرنے سے پہلے ہی جھپٹ لیا۔ سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا اور دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز آ رہی تھی۔ اچھی طرح کان کھول کر سن لے انیس، اس بار میں اماں کے ساتھ آؤں تو مجھے گھر پر ہی ملنا۔ اماں کی مامی سے بنتی نہیں ہے اور وہ میرے بڑے منتیں ترلے کرنے پر تیرے گھر آنے پر راضی ہوتی ہے۔ میں اتنی مشکل سے آؤں اور آگے سے تو ہی غائب ہو تو پھر آنے کا فائدہ۔ یہاں بدل جانے والی صورتحال سے بے خبر وہ اپنی بولے جا رہی تھی۔ عالم شاہ نے دل ہی دل میں اس سے معذرت کرتے ہوئے لائن کاٹ دی اور تیزی سے اپنے مطلوبہ نمبر ڈائل کیے۔ 2 گھنٹیوں کے بعد کال ریسیو کی گئی اور سچل کی آواز سنائی دی۔ سوال جواب کا وقت نہیں ہے سچل، فوراً گاڑی اور بندے لے کر میرے پاس پہنچو۔ اس نے سچل کو ہدایت دیتے ہوئے اس علاقے کے بارے میں بتایا جہاں وہ اس وقت موجود تھے۔ جو حکم سائیں۔ اس کے لہجے نے سچل کو حیرت کا اظہار کرنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ فی الحال ہمارا اسی نمبر پر رابطہ رہے گا جس سے میں تمہیں کال کر رہا ہوں، اپنے فون پر دھیان رکھنا۔ اس نے سچل کو تاکید کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اتنی دیر میں سرمد لڑکے سے فارغ ہو چکا تھا۔ لڑکے کو بے ہوشی کی حالت میں فیکٹری کی دیوار کے ساتھ لٹا دیا گیا اور اس کے پاس موجود رقم سرمد کے ہاتھ میں تھی۔ کل 850 روپے ملے ہیں۔ عالم شاہ کو فون سے فارغ ہوتے دیکھ کر اس نے اطلاع دی۔ کوئی بات نہیں، کام چل جائے گا، اس نے جواب دیا اور دونوں لمبے لمبے ڈگ بھرتے گلی سے باہر آ گئے۔ میں نے سچل سے آنے کا کہہ دیا ہے لیکن وقت کم ہے، اتنی جلدی وہ پہنچ نہیں سکے گا، ہم ٹیکسی ارینج کر لیتے ہیں۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ ایک ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ سرمد نے اس کی تقلید کی۔ ہاں بھائی چلو گے؟ ٹیکسی کے قریب پہنچ کر اس نے میلے کپڑے سے ونڈ سکرین چمکانے کی کوشش میں مصروف 30-35 سالہ ڈرائیور سے پوچھا۔ ضرور، لیکن اس کے جواب دینے سے قبل ہی وہ پچھلی نشست پر بیٹھ چکے تھے۔ کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے کپڑا جھٹک کر کندھے پر ڈالا اور ان کی جسارت پر انہیں گھورتے ہوئے قدرے ناراض لہجے میں بولا، ناراض نہ ہو بھائی، منہ مانگا کرایہ دیں گے، یہ لو 500 ایڈوانس رکھ لو۔ سرمد نے اسے منانے والے انداز میں کہا اور سبز نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نوٹ دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا لیکن مصنوعی سختی سے بولا، اپنے کو کسی پھڈے میں پڑنے کا نہیں ہے، کوئی گڑبڑ والی بات ہے تو پھوٹ لو یہاں سے۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے یار، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس تھوڑی دیر کا کام ہے، تھوڑی دیر میں ہی تم دن بھر کی دہاڑی سے زیادہ کما لو گے۔ سرمد نے اسے لالچ دیا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ اس دوران عالم شاہ نے کوئی 5ویں بار بجنے والا فون جھنجھلا کر بند کیا۔ فون کی سکرین پر نازو کا نام آ رہا تھا اور یقیناً یہ وہی تھی جو فون کے مالک انیس کو اپنی آمد کی اطلاع دے رہی تھی کہ اچانک عالم شاہ نے سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ کہاں چلنا ہے؟ ڈرائیور نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے دریافت کیا۔ تھوڑا رکو پھر بتاتے ہیں، عالم شاہ نے اسے جواب دیتے ہوئے بازل کی گاڑی کی طرف نگاہ ڈالی۔ بازل گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے قریب ہی ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا تھا۔ ذرا سا دائیں بائیں نظریں گھمانے پر 2 ایسی گاڑیاں نظر آ گئیں جن کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس میں بازل کے آدمی موجود ہوں گے۔ 2-3 منٹ گزرے تو بازل نے ہونٹوں میں دبا سگریٹ نکال کر سڑک پر پھینکا اور اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس کے قریب کھڑا بندہ بھی بھاگ کر دوسری طرف سے فرنٹ سیٹ پر سوار ہو گیا۔ تیار رہو، عالم شاہ نے سرگوشی میں ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ سڑک پر رواں ہیوی ٹریفک کے درمیان جیسے ہی ایک کنٹینر بردار ٹرالر نمودار ہوا، بازل کی گاڑی نے حرکت کی، ساتھ ہی ایک دوسری گاڑی بھی حرکت میں آئی۔ ایک گاڑی کنٹینر بردار ٹرالر سے آگے نکل گئی جبکہ بازل کی اور دوسری گاڑی نے کنٹینر کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ چلو، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہدایت دی۔ میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ کوئی لفڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرائیور رقم کے لالچ میں تو آ گیا تھا لیکن ڈرا ہوا بھی تھا۔ کہہ دیا نا کہ کچھ نہیں ہوگا، بس تمہیں ذرا ہوشیاری سے اس گاڑی کے پیچھے چلنا ہے۔
درمیان میں ہو سکتا ہے ہمارے ساتھی ہمیں جوائن کر لیں تو ہم تمہیں فارغ کر دیں گے۔ عالم شاہ نے اسے تسلی کروائی اور ساتھ ہی سچل کو کال کرنے لگا اور اسے اپنی روانگی سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد وہ وقفے وقفے سے میسج کے ذریعے اسے اپنی لوکیشن سے آگاہ کرتا رہا۔ اچھی بات یہ تھی کہ نازو اپنی ناراضگی کا اعلان کرنے والا میسج کرنے کے بعد اب چین سے بیٹھ گئی تھی اور اس کی کالز آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تقریباً 25 منٹ کا سفر طے ہوا تھا کہ سچل نے اپنے نزدیک پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ عالم شاہ نے اس ٹیکسی کی نشاندہی کی جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔ ابھی وہ رش والی سڑک سے گزر رہے تھے، اس لیے ٹیکسی چھوڑنے کے بجائے اس نے سچل کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ سفر اپنی مخصوص رفتار سے جاری تھا۔ آخر وہ پرہجوم سڑک کو چھوڑ کر ایک ایسی سڑک پر آ گئے جہاں ٹریفک کم تھا اور بہت دور تک سڑک سیدھی چلی جا رہی تھی۔ ٹیکسی روک لو، عالم شاہ نے ٹیکسی ڈرائیور کو حکم دیا۔ اس ٹیکسی کے ایک سائڈ پر رکتے ہی سچل کی گاڑی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس گاڑی میں سچل اکیلا تھا، جبکہ اس کے پیچھے رکنے والی گاڑی میں 4 مسلح بندے دکھائی دے رہے تھے۔ عالم شاہ کے حکم پر سچل نے چند نیلے نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھے۔ ان میں سے آدھے نوٹ اور یہ موبائل اس علاقے میں جہاں سے تمہیں میں نے اٹھایا تھا، انیس نامی بندے کو تلاش کر کے اسے پہنچا دینا۔ انیس کو ڈھونڈنے میں تمہیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اسے ہم نے بے ہوش کر کے بسکٹ فیکٹری کی پچھلی گلی میں ڈالا تھا۔ اس حوالے سے تلاش کرو گے تو جلد مل جائے گا۔ عالم شاہ جو ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے ہی سارا کال ریکارڈ اور میسیجز ڈیلیٹ کر چکا تھا، موبائل ڈرائیور کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر گردن ہلا دی۔ قیمتی گاڑیوں اور مسلح افراد نے اسے باور کروا دیا تھا کہ عام سے حلیے میں ملنے والے یہ لوگ عام بہرحال نہیں ہیں۔ دھوکے کا مت سوچنا، یہ موبائل نمبر ہمارے پاس ہے، ہم خود چیک کر لیں گے کہ رقم اور موبائل انیس تک پہنچے یا نہیں۔ اس نے ڈرائیور کو دھمکانا ضروری سمجھا۔ دھوکے کا سوال ہی نہیں ہے مائی باپ۔ ڈرائیور نے یقین دہانی کروائی تو وہ سرمد کے ساتھ سچل والی گاڑی میں جا بیٹھا۔ بازل اور کنٹینر والے قافلے کو کھو دینے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ان کی رفتار زیادہ نہیں تھی، جبکہ ان کے پاس بہترین گاڑیاں موجود تھیں۔ یہ گاڑیاں ایک بار پھر سٹارٹ ہوئیں اور حرکت میں آ گئیں۔ ابھی چند گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ فضا دھماکوں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ دھماکے اتنے شدید تھے کہ لگتا تھا کسی دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ گاڑیاں چلانے والوں کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر بہکنے لگے اور بمشکل انہیں قابو کر کے وہ بریک لگانے پر مجبور ہو گئے۔ سواروں نے جھٹکوں سے سنبھل کر حواس قابو میں آنے پر اپنے سامنے دیکھا تو منظر پر دھوئیں اور آگ کے شعلوں کی حکمرانی تھی۔ معاذ نے اپنے برابر میں ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہستی کو دیکھا۔ اس نے بے حد چست پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی جس نے اس کے دل فریب نشیب و فراز کو مزید واضح کر دیا تھا۔ اپنے شہد آگیں بالوں کو پونی ٹیل کی شکل میں جکڑے، سر پر رکھی پی کیپ اور آنکھوں پر چڑھے براؤن سن گلاسز کے ساتھ وہ کوئی سپورٹ گرل لگ رہی تھی، لیکن وہ اس ہستی کو ایک خاتون خانہ کی حیثیت سے جانتا تھا۔ ریڈی؟ اس نے اپنے لپسٹک سے بے نیاز گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر دریافت کیا تو معاذ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ اتنی نارمل تھی کہ لگتا تھا کسی خطرناک کام کی بجائے پکنک پر جا رہی ہو۔ گڈ، اس نے کہا اور گاڑی کو حرکت میں لے آئی۔ معاذ اسے دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار وہ اس سے ملا تھا تو وہ اسے ایلیٹ کلاس کی روایتی بیگم صاحبہ کے روپ میں ملی تھی۔ باوردی ڈرائیور اور پرسنل سیکرٹری کی چھاؤں میں گاڑی کی پچھلی نشست پر آرام سے سفر کرنے والی، کروفر سے شاہانہ زندگی گزارنے والی مسز سونیا داراب خان، اور اس مہم میں جو لڑکی کے درمیان کیا لنک تھا وہ رات سے اب تک تلاش نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر اسے دیکھ کر ہی انگشت بدنداں رہ گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ نئے سونپے گئے مشن میں سونیا خان اس کی پارٹنر ہوگی تو اس کی حیرت سوا ہو گئی۔ جیسے تمہاری مجبوری نے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے، میں بھی اپنی مجبوری کی زنجیروں سے جکڑی ہوئی ہوں۔ اس کے استفسار کا بس اتنا ہی جواب دیا گیا تھا اور ہر طرح کی وضاحت آئندہ کبھی کے لیے اٹھا کر رکھ دی گئی تھی۔ موقع ملنے پر میں خود تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن ابھی وقت کم ہے اور ہمیں اپنے مشن پر توجہ دینا ہے۔ سونیا خان کے نرمی سے کہے جملے نے اس کے سوالوں کا راستہ مسدود کر دیا تھا، اور پھر وہ مل کر اس منصوبے کو ڈسکس کرتے رہے تھے جس پر انہیں کام کرنا تھا۔ پورا منصوبہ فائنل کرنے کے بعد آرام کے ایک مناسب وقفے کے بعد اب وہ اپنے مشن پر روانہ ہو چکے تھے۔ مہارت سے گاڑی چلاتے ہوئے سونیا مسلسل اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھی۔ اسے پل پل کی خبر مل رہی تھی اور وہ معاذ کو بھی ان سے آگاہ کرتی جا رہی تھی۔
ہمیں اس سڑک پر گھات لگانا ہے۔ اس نے گاڑی تعمیراتی سامان کے ایک ڈھیر کے قریب روکتے ہوئے کہا، تو معاذ سر ہلا کر رہ گیا۔ اس طویل اور ابتر حال والی سڑک کا انتخاب قابل فہم تھا۔ زمانے سے اس سڑک پر تعمیراتی کام جاری تھا اور مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ حکمرانوں کا دعویٰ تھا کہ اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد دوسری متصل سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ کم ہو جائے گا، لیکن فی الحال تو یہ صورتحال تھی کہ اس راستے سے گزرنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے لوگ کم ہی اس راستے کا رخ کرتے تھے۔ یہاں اس جگہ آ جاؤ، پشت پر ایک تھیلا لادے وہ گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی۔ معاذ نے بھی اس کی تقلید کی، اس کی پشت پر بھی ویسا ہی ایک تھیلا موجود تھا۔ وہ دونوں ہی پلک جھپکنے میں ریت اور کنکریٹ کے ایک ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے۔ کام کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اس لیے وہاں مزدور وغیرہ موجود نہیں تھے اور اکا دکا گزرتی گاڑیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ اپنی جگہ پر دبکا ان گاڑیوں کو دیکھتا ہوا وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج کے اس مشن میں عام شہریوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ریڈی، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ سونیا نے سرگوشی کی تو اس کا جسم تن گیا۔ گلے میں لٹکی دوربین آنکھوں سے لگا کر اس نے سڑک کے اس جانب دیکھا جہاں سے مطلوبہ گاڑیوں کو آنا تھا۔ سب سے پہلے اسے ایک شہزور ٹرک دکھائی دیا۔ ٹرک پر لکڑی کا کچھ فرنیچر لوڈ تھا اور اگلے حصے میں ڈرائیور کے ساتھ صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر ہی ایک لینڈ کروزر چلی آ رہی تھی اور اس کے پیچھے وہ کنٹینر تھا جس پر انہیں قبضہ کرنا تھا۔ اٹیک! سونیا خان کسی کمانڈو کی طرح پھنکاری اور وہاں گویا قیامت برپا ہو گئی۔ معاذ کا اپنا ہاتھ بھی مشینی انداز میں حرکت میں آیا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ براہ راست لینڈ کروزر کو نشانہ بنائے اور اس کے آگے چلنے والا شہزور سلامت نکلنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن وقت کے اس لمحے میں اس پر انکشاف ہوا کہ وہاں وہ صرف دو حملہ آور نہیں ہیں۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کسی سمت سے ایک ہینڈ گرنیڈ آیا اور سیدھا شہزور سے ٹکرایا۔ اپنی رفتار سے جاتا شہزور یوں اچھلا جیسے پلاسٹک کا کوئی کھلونا ہو۔ یہ کھلونا دیکھتے ہی دیکھتے اپنے سواروں اور سامان سمیت ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ وہاں ہینڈ گرنیڈ کے علاوہ راکٹ لانچر بھی چل رہے تھے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی جا رہی تھی۔ لینڈ کروزر اچھا خاصا نقصان اٹھانے کے بعد دائیں جانب گھوم گئی تھی اور سڑک سے ذرا ہٹ کر ترچھی کھڑی تھی۔ اس کے سواروں میں سے چند ایک کو بھاگ نکلنے اور انہی کی طرح پناہ لینے میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی اور اب وہ آڑ میں چھپے جوابی وار کر رہے تھے۔ وہ بھی بھاری ہتھیاروں اور بارود سے لیس تھے، اس لیے ان کا دفاع اتنا کمزور نہیں تھا۔ دو ہینڈ گرنیڈ تو ان کے خاصے قریب آ کر گرے اور روڑی اور پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی ان پر برسات سی ہو گئی۔ موو! سونیا خان چیخی تو وہ حرکت میں آیا۔ اس کی منزل سڑک پر رک جانے والا کنٹینر بردار ٹرالر تھا جس کا ڈرائیور اور کلینر اسے چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے اور شاید اسی میدان کارزار میں کہیں برسرے پیکار تھے۔ ٹرالر کے عقب میں بھی قیامت مچی ہوئی تھی اور پیچھے آنے والی گاڑی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی تھی۔ جلتی ہوئی گاڑی سے شعلے بلند ہو رہے تھے اور پیچھے آنے والا ٹریفک رک گیا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ بدقسمت شہزور کی طرح پیچھے بھی کسی گاڑی کو نقصان پہنچا ہو، لیکن معاذ کے پاس دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ اسے احکامات پر عمل کرنا تھا اور طے شدہ منصوبے کے مطابق وہ چیتے کسی پھرتی اور ہوشیاری سے کنٹینر بردار ٹرالر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ سونیا خان اسے بھرپور کور دیتی ہوئی اس کے پیچھے تھی۔ چند گولیاں سنسناتی ہوئیں اس کے قریب سے گزریں، لیکن فوراً ہی MG3 کا کہکہا گونجا اور مقابل واضح طور پر پسپا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی لا علمی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے آنے والوں کی کسی گاڑی پر یہ ہلاکت خیز ہتھیار نصب ہے جس نے مزاحمت کرنے والوں کا زور توڑ دیا ہے۔ وہ لپک کر ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے سونیا خان بھی اوپر چڑھ آئی۔ چلو! اس کی آواز پر وہ کسی مشین کی طرح حرکت میں آیا اور اگنیشن میں لگی چابی کو گھمایا۔ جس گاڑی میں وہ یہاں آئے تھے اس کے بارے میں سوال کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ معلوم تھا کہ انہیں بھرپور کور دینے والے پیچھے سارے معاملات سنبھال لیں گے۔ ان کا کام بس مہارت سے فرار ہونا تھا اور وہ یہ کر سکتے تھے کہ فضا میں جتنی دہشت پھیل چکی تھی اس کے بعد کسی کا اس طرف رخ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان کا سفر بھی زیادہ طویل نہیں تھا۔ اس سڑک سے نکل کر انہیں ایک ذیلی سڑک پر مڑنا تھا جس کے بعد شہر سے گندے پانی کی نکاسی کے لیے استعمال کی جانے والی ایک ندی تھی۔ خاصے چوڑے پاٹ کی اس ندی پر مضبوط پل بنایا گیا تھا۔ پل کے پار دائیں جانب مڑنے پر صنعتی علاقہ تھا اور انہیں مال وہیں ایک بڑے گودام تک پہنچانا تھا۔ مہارت سے سٹیئرنگ سنبھالے معاذ طے شدہ روٹ پر چلتا چلا جا رہا تھا۔
اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مہم میں اس کی حیثیت ایک پرزے سے زیادہ نہیں تھی، اور پوری مہم اس کے حوالے کرنے کے بجائے بس محدود کام لیا جا رہا تھا۔ سابقہ تجربات کے بعد اس سے کام لینے والے ہوشیار ہو گئے تھے، اور اپنے طور پر انہوں نے نقصان سے بچنے کا انتظام کر لیا تھا، لیکن وہ طے کر چکا تھا کہ اس بار بھی انہیں ذکر پہنچائے بغیر نہیں رہے گا۔ اسلحے سے بھرے اس کنٹینر کے حصول تک وہ ان کے ساتھ مخلص تھا کہ وہ بھی دل سے نہیں چاہتا تھا کہ اتنے بہت سے ہتھیار کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ آئیں اور وہ ان کے زور پر ملک میں غنڈہ گردی مچا کر رکھ دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس اسلحے کو لے جا کر ملک دشمن عناصر کے سپرد کر دیتا۔ اس نے اس کنٹینر کو ٹھکانے لگانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اور اس کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنا تھی۔ جیسے ہی وہ پل پر پہنچتے تو ٹرالر کا رخ موڑ دیتا اور اسلحے سے بھرا کنٹینر ٹرالر کے ساتھ ندی میں جا گرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس صورتحال میں اس کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اپنے وطن کی خاطر اسے یہ قربانی دینی ہی تھی۔ بس یہاں روک لو۔ ابھی وہ پل پر چڑھے نہیں تھے کہ سونیا خان نے اسے حکم صادر کیا۔ وہ ہاتھ میں کلیشن کوف تھامے پورے راستے نہایت چوکنی بیٹھی رہی تھی، اور اچانک ہی اسے حکم دے کر حیران کر دیا تھا۔ یہاں؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ ابھی تو منزل دور تھی۔ ہاں یہاں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ معاذ کو بریک لگانا پڑے، نیچے اترو۔ سونیا خان نے نیا حکم دیا تو اسے اس پر بھی عمل کرنا پڑا، کیونکہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے حکم عدولی کی صورت میں گولی بھی مار سکتی ہے۔ وہ اترا تو اس کے پیچھے وہ بھی چھلانگ مار کر اتری۔ اسی وقت وہاں وہ گاڑی آ کر رکی جس میں وہ قبل ازیں سفر کرتے رہے تھے۔ آؤ ہم اپنی گاڑی میں چلتے ہیں، آگے کا کام یہ لوگ پورا کر لیں گے۔ گاڑی سے مضبوط کاٹھی کے دو مسلح بندے برآمد ہوئے، اور سونیا نے مسکراتے ہوئے اس سے کہہ کر گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ چاروں ناچار اسے پیروی کرنا پڑی۔ واپسی کے سفر میں وہ خود سے پوچھ رہا تھا، میرا اس مہم میں کیا کردار تھا؟ کچھ نہیں، بس تمہیں جتایا گیا ہے کہ تم ان کے لیے ایک کٹھ پتلی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور تمہاری تمام تر مزاحمت کے باوجود یہ لوگ تمہیں اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہیں۔ اس کے اندر سے آنے والا جواب بڑا مایوس کن اور دل شکن تھا۔ شاپنگ کا جو مزہ دبئی میں آتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں آتا۔ میں تو ہر وزٹ پر اتنی شاپنگ کر لیتا ہوں کہ 3-4 مہینے آرام سے نکل جاتے ہیں۔ اپنے لیے ٹی شرٹس منتخب کرتا سلطان بڑے شاہانہ لہجے میں اسے بتا رہا تھا۔ اپنی ایسی کوئی پھٹیک نہیں ہے یار، جہاں جو ملے پہن کر گزارا کر لیتے ہیں۔ جواباً اس کا انداز بے نیازانہ تھا۔ یہ سارا کلاس کا چکر ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن تم لالا عیسیٰ کے لیے کام کرتے ہو، اور وہ بندہ بہت اچھا کمانے، پہننے اور انگریزی بولنے کے باوجود کہلاتا ایک دادا ہی ہے۔ میرا معاملہ تم سے مختلف ہے۔ میرے ڈیڈ کی ملک میں ایک پہچان اور حیثیت ہے، اور ان کے حوالے سے مجھے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے مجھے اپنی ڈریسنگ کی فکر کرنا پڑتی ہے۔ سلطان کا جوابی تبصرہ اچھا خاصا حد تک امیز تھا، لیکن وکی ہنس پڑا۔ ہنسنے کی وجہ سلطان کا انتخاب تھا۔ اس کی منتخب کردہ ٹی شرٹس پر یا تو عریاں عورتوں کی تصویریں پرنٹ تھیں یا الٹے سیدھے جانور بنے ہوئے تھے۔ ایک ٹی شرٹ پر تو اتنے رنگوں کی پتلی ریبنز لگی تھیں کہ ان کا شمار مشکل ہو گیا تھا، اور ایسی بے ڈھنگی شاپنگ سے سلطان اسے کلاس کا فرق جتا رہا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ سلطان نے بھی اس کی ہنسی میں طنز کی آمیزش کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے پلٹ کر مشکوک نظروں سے گھورتا ہوا پوچھنے لگا۔ اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ ادھر لیڈیز کپڑوں کے سیشن میں ریڈ ٹی شرٹ والی لڑکی کو دیکھو۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ رقاصہ لیلا ہے۔ سچ ایسی زبردست چیز تھی کہ حواسوں پر طاری ہو گئی، اور اب ہر لڑکی پر اس کا گمان ہوتا ہے۔ وقاص نے اس کی توجہ ایک طرح حسینہ کی طرف مبذول کروائی تو سلطان سب بھول کر اس طرف متوجہ ہو گیا، پھر دبے دبے جوش سے بولا، کوئی غلط فہمی نہیں ہے اوئے، وہ سچ مچ لیلا ہی ہے۔ نہیں بھائی، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وقاص نے بھرپور بے یقینی کے اظہار کے لیے اونک سی شکل بنا دی۔ تجھے یقین نہیں تو آ ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ لیلا کو سامنے پا کر سلطان کے لیے خود پر قابو پانا مشکل تھا۔ اس رات تو وہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے کسی لائق نہیں رہا تھا، لیکن کئی بار وقاص کے سامنے لیلا سے دوبارہ ملاقات کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا۔ بے عزتی نہ کروا دینا، وقاص نے جیسے اسے ڈرایا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، مجھے یقین ہے وہ لیلا ہی ہے۔ نہیں ہوئی تو سوری کر کے بات ختم کر دیں گے۔ سلطان پوری طرح ترنگ میں آ چکا تھا، سو بڑے اعتماد سے اس لڑکی کی طرف بڑھا جو ان سے بے خبر مختلف ملبوسات نکال نکال کر دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں
تو یقیناً آپ مس لیلا ہیں۔ لڑکی کے قریب جا کر سلطان نے بڑے سٹائل سے مخاطب کیا تو وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی اور خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ سوری، ہمیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اصل میں آپ مس لیلا سے بے حد مشابہ ہیں، اس لیے ہم ذرا ایکسائٹڈ ہو گئے تھے۔ اس کے انداز پر وکی نے معذرت کرنے میں پہل کی۔ اٹس اوکے، لیکن یقین جانیے کہ مجھے خود آپ کی مس لیلا سے ملنے کی شدید خواہش ہو گئی ہے جب سے دبئی آئی ہوں۔ یہ تیسرا واقعہ ہے کہ کسی کو مجھ پر مس لیلا کا گمان ہوا ہے۔ لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ چکے تھے اور انداز دوستانہ تھا۔ آپ میں اور مس لیلا میں بس 19-20 کا ہی فرق ہوگا، اسی لیے کسی کا بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا عین ممکن ہے۔ وکی نے ایک بار پھر وضاحت دی۔ شاید ایسا ہی ہے۔ کل میں نے اپنی ممی کو کال کر کے وہ پوچھا بھی تھا کہ کہیں میری کوئی جڑواں بہن تو نہیں تھی جو بچپن میں گم ہو گئی ہو۔ یہ سن کر ممی بہت ہنسی اور بولی ہم اتنے کیئر لیس پیرنٹس نہیں ہیں جو اپنے گنتی کے بچوں کو بھی گم کرتے پھریں۔ یہ بات بتاتے ہوئے اس کے انداز میں اتنی بے ساختگی تھی کہ وکی اور سلطان دونوں کہا مار کر ہنس پڑے۔ پھر سلطان نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ بیسیکلی میرے پیرنٹس پاکستان کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کے پاس کینیڈا کی سٹیزن شپ ہے اور 25 سال سے وہ وہیں رہ رہے ہیں۔ میں کینیڈا میں ہی پیدا ہوئی اور پلی بڑھی، تو آپ مجھے کینیڈین کہہ سکتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، کینیڈا بڑا خوبصورت ملک ہے۔ 2 سال پہلے میرا وہاں جانا ہوا تھا تو میں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ کینیڈا میں کس جگہ گئے تھے آپ؟ سلطان کے بتانے پر اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے خیال میں ہم کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اتفاق سے اچھی کمپنی مل گئی ہے تو یوں کھڑے کھڑے بات چیت کرنے کے بجائے اطمینان سے انجوائے کرنا چاہیے۔ وکی نے درمیان میں دخل دیتے ہوئے تجویز پیش کی، جس سے ان دونوں نے بھی اتفاق کیا۔ یہاں قریب ہی ہوٹل میں میری رہائش ہے، کہیں اور بیٹھنے کی بجائے وہیں چلتے ہیں۔ ویسے بھی اب میرا شاپنگ کا موڈ ختم ہو گیا ہے۔ وہ صرف حلیے ہی سے ماڈرن نظر نہیں آ رہی تھی، مزاجن بھی بڑی ماڈرن تھی، جو ایسے دو اجنبیوں کو جن کے ساتھ اس کا باقاعدہ تعارف بھی نہیں ہوا تھا اپنے ساتھ اپنے ہوٹل لے جانے کے لیے تیار تھی۔ کیوں نہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ اس کی تجویز پر سلطان کی باتیں کھل گئیں۔ اسے تو ایسی ہی بے تکلف خواتین بھاتی تھیں۔ میں کیب منگواؤں یا آپ لوگوں کے پاس اپنی گاڑی ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہوئے لڑکی نے دریافت کیا۔ ہمارے پاس گاڑی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ سلطان ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور اس کی ہر بات کا جواب دینے میں پہل کر رہا تھا۔ شاپنگ مال سے نکل کر وہ لڑکی کے بتائے ہوئے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں تعارف کے مراحل بھی طے کر لیے گئے تھے۔ لڑکی نے اپنا تعارف میری کے نام سے کروایا تھا، جو اس کے مطابق مریم کی مختصر شکل تھی۔ پہلے کچھ پیتے ہیں، پھر مزید باتیں کریں گے، ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر میری نے کہا اور ایک کونے میں بنے بار کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے نہایت مشاقی سے جام تیار کیے اور دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ میں نوشی کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خود اس نے سافٹ ڈرنک لی تھی۔ میں رات سونے سے پہلے بس ایک پیگ لیتی ہوں۔ اپنے بارے میں اس نے پہلے ہی اطلاع دے دی، لیکن خود حساب کتاب سے پینے والی، پلانے کے معاملے میں بڑی فراخ دل تھی۔ وکی تو بہت آہستہ آہستہ چسکیاں لے رہا تھا، لیکن سلطان شوقین تھا اور ساکی گری کے فرائض بھی ایک حسینہ انجام دے رہی تھی، اس لیے اس کے بار بار جام بھر دینے پر انکار کرنے کی بجائے پیتا چلا جا رہا تھا۔ ہر میں نوش کی طرح اس کا خیال تھا کہ وہ پی کر بہکنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس کی حالت میں پیدا ہوتے تغیر نے بتا دیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ حواس کھو رہا ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں اور زبان میں در آئی لڑکھڑاہٹ اسے چڑھ جانے والے نشے کا ثبوت تھا۔ اپنی حالت سے بے خبر وہ خوب چہک رہا تھا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ گفتگو کا رخ جان بوجھ کر ایک خاص ڈب پر موڑ دیا گیا ہے۔ مرد کو بہادر اور مضبوط ہونا چاہیے۔ مجھے تو وہی مرد پسند ہیں جو کسی کو خاطر میں نہ لائیں اور اپنے مخالفین کے پرخچے اڑا کر رکھ دیں۔ میری کے بے نیازی سے بال جھٹک کر کہی ہوئی بات پر وہ ایسے پھول سا گیا اور کہا لگا کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا آئیڈیل مرد ہوں کیونکہ میرے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ اس جملے کو مکمل کرتے ہوئے اسے درمیان میں 2 ہچکیاں آئی تھیں۔ واقعی اپنی بہادری کا کوئی واقعہ سناؤ، میری نے اشتیاق کا اظہار کیا۔ کوئی ایک واقعہ ہو تو سناؤں، میں تو وہ بندہ ہوں جس نے کلاس 5 میں ہی اپنے ایک کلاس فیلو کے 2 دانت صرف اس وجہ سے توڑ دیے تھے
کہ ایک دن وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا جو ہمیشہ میرے ساتھ بیٹھتی تھی۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے فخر تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں ایسے تھے تو اب بندے کے ساتھ کیا کرتے ہوگے؟ میری نے ایسے سسکاری لے کر کہا جیسے وہ سلطان کی بتائی ہوئی بات سے بہت لطف اندوز ہوئی ہو۔ اب تو ہم سالم بندہ ہی غائب کر دیتے ہیں، وہ کہا لگا کر بولا۔ مس میری کو معاذ والا قصہ سناؤ نا۔ گفتگو میں بہت ہی کم دخل دینے والے وکی نے اسے بڑھاوا دیا۔ معاذ؟ وہ ذرا سا چوکنا نظر آیا۔ پلیز بتاؤ نا، کیا قصہ تھا معاذ کا؟ میری اس کے برابر میں آ بیٹھی اور اس کا بازو پکڑ کر کچھ ایسے لاڈ سے بولی کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی باقی ماندہ صلاحیتیں بھی جواب دے گئیں، اور وہ اپنے ذہن میں آنے والے اس سوال کو بھول گیا کہ وکی کو معاذ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ ترنگ میں آ کر بتانے لگا، وہ تھا سالہ ہمارا ایک یونیورسٹی فیلو، اس سے ہمارا کچھ پڈا چل رہا تھا۔ سالے کو ایسے سبق دیے کہ نانی یاد آ گئی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اپنی نانی کے پاس اوپر ہی پہنچ گیا ہو۔ اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ اور ہچکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ کیا کیا تھا تم نے معاذ کے ساتھ؟ اب اب کہاں ہے وہ؟ میری نے اس کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، ڈیڈ نے کسی سے اس کا سودا کر لیا تھا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ کس سے سودا کر لیا تھا؟ اس نے سلطان کے رخسار پر ہلکے سے تمانچے مارتے ہوئے اسے بے ہوش ہونے سے روکا۔ کہا نا نہیں معلوم، ڈیڈ مجھے سب نہیں بتاتے۔ اسے کمینے بازل کو پتا۔ وہ اپنا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈھہ گیا اور میری پر آ کر گرا، جس نے ایک ناگوار بوجھ کی طرح اسے خود پر سے جھٹک دیا، اور ہونٹ کاٹتے ہوئے یوں کی نہ تو نظروں سے بے ہوش سلطان کو دیکھنے لگی جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ چند پل اسے گھورنے کے بعد وہ تیزی سے مڑی اور ڈریسر کی دراز کھول کر اس میں سے چھوٹا سا لیڈیز پسٹل باہر نکالا۔ نہیں مس بشرا، میں آپ کو اس حماقت کی اجازت نہیں دوں گا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں اسے ہلاک کر کے آپ بہت بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ وکاس فوراً ہی اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ عرفان اللہ کو سبق ملنا چاہیے کہ جو دوسروں کو زخم دیتے ہیں خود انہیں بھی زخم سہنے پڑتے ہیں۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، اس زخم کو ابھی آپ ادھار رکھیں، یہ دبئی ہے، یہاں بندہ مار کر آپ خود بھی نہیں بچ سکیں گی، اور ایسے غیر اہم بندے کے پیچھے خود کو ضائع کرنا حماقت ہے۔ آپ نے خود اس کی زبان سے سنا ہے کہ آپ اپنے اہم معاملات کے بارے میں اس کا باپ اس سے زیادہ بازل کو اہمیت دیتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے چھوڑ کر بازل کی فکر کی جائے۔ وکی نے اسے عقل سجھائی تو پسٹل پر اس کے ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ بازل کو تو وہ قبر تک نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ بندہ زہر بن کر اس کی رگ رگ میں دوڑتا تھا، اور وہ یہ سارا زہر اس کے وجود میں اتار کر ہی پرسکون ہو سکتی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔